السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹرکش ڈرامہ ریویو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کردش خان اور خاص طور پر درسن فقیری کے کردار کی، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اصل تاریخ میں کون تھا اور ڈرامے میں اسے کس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر درسن کی روزمرہ زندگی پر نظر ڈالیں تو وہ اورحان بے کے قبیلے میں ایک عام خادم کے طور پر نظر آتا ہے۔ گھوڑوں کی دیکھ بھال، سخت محنت اور خاموشی سے اپنی ذمہ داریاں نبھانا ہی اس کی پہچان بنتی ہے۔ لیکن جب خطرہ سر پر آ جائے تو یہی سادہ سا شخص ایک لمحے میں بدل جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور تلوار پر گرفت یہ ثابت کر دیتی ہے کہ وہ کوئی عام سپاہی نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑا سردار یا با اثر شخصیت اس کے سامنے آتی ہے تو درسن خود کو ایک معمولی سپاہی ظاہر کرتا ہے، جیسے وہ جان بوجھ کر اپنی اصل پہچان چھپانا چاہتا ہو۔ اب اگر تاریخ کی طرف جائیں تو 14ویں صدی میں سلجوقی سلطنت زوال کی طرف بڑھ رہی تھی اور مختلف ترک قبائل اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ انہی میں سے ایک طاقتور قبیلہ گرمیان بھی تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ درسن کا تعلق بھی اسی گرمیان قبیلے سے تھا اور وہ کراسی صاحب کا پوتا تھا۔ چونکہ کراسی کا کوئی بیٹا نہیں تھا، اس لیے قبیلے کی سرداری درسن کو ملنی تھی۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اقتدار کے راستے ہمیشہ آسان نہیں ہوتے۔ اسی قبیلے میں ایک اور شخص سرداری کا خواب دیکھ رہا تھا، جس کا نام دیمیر خان تھا۔ آنے والی اقساط میں یہی دیمیر خان اورحان بے کے سامنے سخت رویہ اختیار کرے گا اور گرمیان کا سردار بننے کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہوگا۔ دیمیر خان درسن کی اصل حقیقت سے واقف ہوگا اور یہی وہ مقام ہوگا جہاں درسن کا راز سب کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ درسن بھی دیمیر خان کی ہر چال سے باخبر ہوگا، بلکہ اس کی کئی معلومات خود درسن ہی اورحان بے تک پہنچائے گا۔ مگر بدقسمتی سے ایک شدید جنگ کے بعد درسن کی شہادت واقع ہو جاتی ہے اور اسے شہید کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ دیمیر خان ہی ہوتا ہے۔ درسن کی شہادت اورحان بے کے دل پر گہرا زخم چھوڑ جاتی ہے اور وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دیتا ہے۔ آخر کار ایک فیصلہ کن مقابلے میں اورحان بے دیمیر خان کو وہیں ختم کر دیتا ہے۔ حالانکہ دیمیر خان مسلمان تھا، مگر اس کی سازشیں اور چالیں اسے کافروں سے بھی بدتر ثابت کرتی ہیں۔ یوں اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو غداروں کا ہمیشہ ہوا ہے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ درسن کی شادی نہ تو حلیمہ کے ساتھ ہوئی نہ ہی کسی اور سے، کیونکہ اس کی موت جوانی میں ہی واقع ہو گئی تھی، جبکہ حلیمہ کی شادی بعد میں کسی اور شخص سے ہوئی۔ البتہ ڈرامے کے معاملے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ آگے کیا دکھایا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کہانی کو تاریخی حقائق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ اسی وجہ سے اس سیزن کی ریٹنگ انتہائی کم رہی ہے، اور یہ ریٹنگ نہ ارطغرل میں دیکھی گئی، نہ قیام عثمان میں، اور نہ ہی قیام اورحان میں۔ موجودہ ریٹنگ صرف 3.78 تک محدود ہے، جو کسی بھی بڑے ڈرامے کے لیے تشویشناک بات ہے۔ آنے والی قسط میں دیمیر خان کی باقاعدہ انٹری ہوگی اور کہانی ایک نیا رخ لے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے ناظرین کو کیا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔